چارلی کر قتل کیس ملزم ٹائلز رابنسن کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملزم ٹائلز رابنسن کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ ٹائلز رابنسن کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آئی سی سی کا اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے انکار، پاکستان ایشیا کپ میں مزید کھیلے گا یا نہیں، فیصلے کا انتظار۔ آج متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیڈیول میچ پر بھی سوالیہ نشان، مقابلے سے پہلے ہونے والی پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ ٹیم کی پریکٹس، بورڈ ترجمان کی معاملات طے پانے کی خبروں کی تردید۔ کہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، مشاورت جاری ہے، جو بھی طے ہوگا پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی ہوگا۔ پاک بھارت میچ میں ریفری نے ٹاس کے بعد کپتان سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے روکا تھا۔ میچ ریفری نے جو بھی کیا جان بوجھ کر کیا۔ اینڈی پائیکرافٹ اور بھارتی عہدیداروں کی ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل نے انٹرنل تحقیقات مکمل کر لی۔ ریفری نے ٹاس کے وقت سلمان آغا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا۔ پاکستانی کپتان کو سوریہ کمار یادو سے مسافر نہ کرنے کی تاکید کی۔ آئی سی سی قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا کسی بھی کھلاڑی کو ہدایت نہیں کر سکتا، صرف ٹیم مینیجر کو پیغام دینے کا پابند ہے۔ سلمان آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا طے شدہ تھا۔ بھارتی کھلاڑیوں کی حرکت دنیا بھر میں سخت تنقید کی زد میں ہے۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو بولے، بھارتی پلیئرز پر بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے، بھارتی پلیئرز کے گھروں کو آگ لگانے پر بات آ جاتی ہے۔ مودی نے بھارت کی عزت دنیا میں کہیں باقی نہیں چھوڑی، پاک بھارت میچ میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار مودی ہے۔ رسپیکٹ انڈیا کی جو انہوں نے ابھی کیا ہے اسپورٹ میچ کے حوالے سے، میرے خیال میں کہیں پہ بھی دنیا میں اس کو نہیں سراہا گیا ہے۔ سب نے کافی کرٹیسائز کیا ہے انڈین پلیئرز کو، تو بات پیچھے سے مڑ کے گھوم پھیر کے جائے گی، سیدھی مودی کے اوپر ہی جائے گی۔ اور اس نے پہلے کون سی اتنی انڈیا کی عزت دنیا میں رکھی ہے جو یہ بھی کرنا پڑ گیا ان کو۔ تو ایٹ لیسٹ پلیئرز کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، ان پہ پریشر نہ ڈالا جائے، ان کے گھر لوگوں کو نہ بھجوایا جائے، ان کے گھروں کو جلانے کی باتیں نہ کیا کریں۔ آج مودی صاحب یہاں تک لے آئے کہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے۔ ہم بھی کر سکتے تھے، ہم بھی کہہ سکتے کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا رہے۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ جو کیا ہے تو اس پہ ہم بھی ہاتھ نہیں، لیکن بہت فرق ہے، لوگوں کا فرق ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ایئرپورٹ پر بادشاہ کے نمائندے اور برطانوی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر کی آج شاہ چارلس سوم سے ملاقات ہوگی۔ شیڈیول کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی وہ ملیں گے۔ امریکی صدر کی آمد کے موقع پر ونڈسر کیسل کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر مشاورت، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج اہم دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوگی ملاقات، جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میاں شہباز شریف سعودی عرب کے بعد برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب شیڈیول ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قیامت ڈھا دی۔ زمینی آپریشن میں ٹینکوں سے شدید بمباری، آسمان سے بھی بارود کی برسات۔ 24 گھنٹوں میں مزید 91 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ بمباری سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ بلال بن رباح مسجد کی شہادت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ بمباری کی وجہ سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پناہ گزین کیمپوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار ہے، کہتے ہیں اہداف کے حصول تک غزہ میں آپریشن جاری رہے گا۔ غزہ میں تباہی کے سوا کچھ نہیں، قطر اور امریکہ مل کر اسرائیل پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالیں۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا شدید رد عمل۔ یورپی یونین کی بھی شدید مذمت، کہا زمینی حملہ غزہ کی سنگین صورتحال کو مزید بدتر کر دے گا۔ یورپی کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں صہیونی ریاست پر پابندیاں متوقع ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا، ناروے، جرمنی اور فرانس نے بھی اپیل کی ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست بنانے کا حق دیا جائے۔
بلوچستان کے ڈسٹرکٹ شیرانی ٹاؤن میں تھانے پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس میں ایک اہلکار شہید، 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی حضرت ولی کاکڑ کے مطابق تھانے پر حملے میں 1 اہلکار شہید جبکہ 2 اہلکار سپاہی واحد خان اور کالو خان زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کے بعد سے ایک لیوی سپاہی اعظم خان لاپتہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق ڈی سی کی سربراہی میں فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے اور لاپتہ سپاہی کی تلاش اور سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ کراچی میں سی وی یو کے قریب گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی وی یو اپارٹمنٹ کے قریب سفید رنگ کی پراڈو گاڑی سے مرد اور خاتون کی لاشیں ملی ہیں۔ مرد کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی ہے جبکہ خاتون کی شناخت تاحال نہ ہو پائی۔ شہباز ملک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھا اور گاڑی بھی ان کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر موت کی وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ جائے وقوع پر فورنزک ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گڈو بیراج پر بہاؤ 6,05,000 کیوسک جبکہ سکھر بیراج پر بھی 5,71,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث اوباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے آ گئے ہیں زیرآب۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور چاول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ گھوٹکی کے درجنوں دیہات بھی پانی پانی ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی اولین ترجیح ہے۔ نقصانات کے مکمل تخمینے کے بعد جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ انہوں نے تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملتان میں سیلاب گزر جانے کے بعد بھی بستی چاہ ٹالی والا کے مقینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ 70 سال کا بزرگ جوڑا اپنا اجڑا گھر دیکھ کر پریشان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے مقصود چوہان۔ سیلاب آیا اور چلا گیا، اپنے پیچھے بہت سی داستانیں چھوڑ گیا۔ کاندھے پر سامان اٹھائے 70 سال کا بزرگ جوڑا 12 دن بعد گھر پہنچا تو اپنے آشیانے کی تباہی دیکھ کر اداس ہو گیا۔ زندگی اتنا سیلاب نہیں آیا، سارے نکے نکے بچے ہیں۔ اون تو بعد مکان اج پانی وڑ گئے، سارے گھر یعنی جڑے ختم تھی گئے بھائی، بیکار تھی گئے سارے، بس باہمن دے وسائل کہیں نہیں تھا۔ سیلابی ریلوں نے بستی چاہ ٹالی والا کے 25 سے زائد مکانات کو شدید متاثر کیا۔ بیشتر جگہ پر اب بھی 4 فٹ سے زائد پانی موجود ہے جو مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ ساری جگہ بربادی تھی گئی، سارے ڈنگر بھوکل مار گئے، بچے بھوکے بیٹھے، کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا۔ سیلاب متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلابی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر ان کی مالی امداد کی جائے۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما ملتان۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم، کہا یہ ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، فصلوں کو شدید نقصانات پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد پیکج کا اعلان کریں گی۔ ایگریکلچر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹری برائے زراعت اسامہ لغاری اور سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے، فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کے سروے اور تخمینے کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی ہیں۔ زرعی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا بھی سروے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کے زرعی فارمرز کا چارہ سیلاب متاثرین کے جانوروں کے لیے وقف کر دیا۔ 17 بلڈوزرز بند منصوبے مضبوط کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔